بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع میں پہلے پارے کے آخر میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ کر آئے ہیں۔ اس میں اس سے پہلے کی دعا تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر تو پہلے کئی بار ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، اس سے پہلے فرشتوں نے بھی کی تھی، لیکن بہت زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد اس کی بنیادیں صرف باقی رہ گئی تھی اور اس کی عمارت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر اس کی بنیادیں قائم کرتے وقت کچھ دعائیں کی، تو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری تھی۔ کس طریقے سے وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا، بلکہ ان کا گھر جو ہے وہ خود ہی بت خانہ تھا۔ ان کے والد خود ہی بت گر تھے، بت تراش تھے، اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شعور اور وہ سمجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے خود سے تجسس کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ یہاں تک کہ بتوں کو تو پہلے وہ دیکھ کر ہی انہوں نے اپنے والدین سے، اپنے والد سے کہہ دیا تھا کہ ابا جان ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تو ہمیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو تو پہلے ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے تو ان کو اپنا رب سمجھے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا، تو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچان لیا کہ اس زمین کا جو خالق ہے، مالک، وہ صرف اور صرف اللہ ہے، رب تعالیٰ ہے۔ اور اسی جرم کے بدلے میں، حق کو پہچاننے کے جرم میں، انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا اور انہیں گھر سے بھی نکالا گیا، اور پھر وہ مواقع بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ ہی پھر انہیں وہ بہترین مواقع حاصل ہوئے کہ پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ آج رائج ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ تھا، جس کو ان کے ماننے والے یہودی بھی، ان کے ماننے والے عیسائی بھی، ان کے ماننے والے مکہ کے کافرین مشرکین بھی، سب نے اسے تبدیل کر لیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے ان کی یہ نعمت، ان کی یہ سنت، ان کا جو دین ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور ہم اس پر قائم ہیں۔ تو میں یہ بتا رہی تھی جس وقت کعبے کی تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے رب اس شہر کو، اس زمین کو امن والا شہر بنا۔ اور اس وقت وہ شہر بسا نہیں تھا، اور کعبے کی تعمیر کر کے پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بتاتے ہیں کہ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ وصیت کی، انہیں یہ حکم دیا کہ تم میرے گھر کو بناؤ اور انہیں پاک صاف رکھو، طائفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ شہر بسا، شہر آباد ہوا۔ اب شہر بسنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جو دعا فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں پر تھا ھذا بلدا آمنا، اسے امن والا شہر بنا۔ اب وہ شہر بن گیا ہے، اب ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا۔ امن والا، سب سے پہلے امن کی دعا فرمائی۔ وہ دور ایسا تھا کہ کسی کو امن میسر نہیں تھا، اور لوگ جو ہے تو لوٹ مار کو ہی اپنی معاشیات کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن کعبہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے، مکہ شریف کی وجہ سے، اسے پورے مکہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے حدود حرم جو ہے اسے امن کی جگہ بنا دی۔ یہاں پر کوئی جانے دشمن کو بھی دیکھے گا تو اسے مار نہیں سکتا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہاں پر کوئی شکار بھی نہیں کر سکتا، یہاں کے درخت بھی نہیں کوئی کاٹ سکتا، یہاں تک کہ گھاس بھی نہیں کوئی توڑ سکتا۔ اسے امن کا شہر نہ صرف بنا دیا بلکہ امن کا ذریعہ بھی بن گیا۔ یہ جو 4 مہینے حج کے ہوتے ہیں وہ 4 مہینے پورے امن اشہر حرم بنا دیے گئے۔ پوری دنیا سے لوگ بلا خوف و خطر آتے تھے مکہ میں، اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جاتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی جگہ
آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی رہتا نہیں تھا وہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس اور اتنا امن والا شہر بنا دیا، اور آج جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی ایسا رہا ہوگا کہ بالکل بستی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ ہمیں ایسا ہم محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ جگہ پہلے کیسی رہی ہوگی۔ آج وہاں پر اتنی زیادہ آبادی اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنے زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہر وقت تو وہ تصور ہی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سب سے پہلی دعا امن کی، دوسری دعا انہوں نے شرک اور بت پرستی سے بچنے کی۔ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، بنیا میری تمام اولادوں کی جتنے میری ذریت ہوں گی ان تمام کو بتوں کی عبادت سے پاک صاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع ہی میں ہم دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے بت خانے میں گھس کر تمام بتوں کو توڑ دیا تھا اور بت پرستی کے سخت خلاف، اور یہاں پر دعا بھی وہی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہاں پر بظاہر بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ بتوں نے گمراہ کیا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ان بتوں کے ماننے والوں نے بتوں کو مان کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ بت جو ہے وہ گمراہی کا سبب بنے تھے، ذریعہ بنے تھے، اس لیے ان کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، تو جو بھی میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ میں سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء کرام کتنا مطلب احتیاط سے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر وہ کفر کریں تو وہ تیرے بندے ہیں، کبھی ان کی زبان سے بد دعا کے کلمات نہیں نکلتے تھے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جو میری پیروی کرے گا، مطلب جو دین حق کو مانے گا، جو توحید پر چلے گا تو وہ تو مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، جو دین حق کو نہ مانے، جو بہت سارے بتوں کو اپنا رب مان لے، فإنک غفور رحیم، تو فرما رہے ہیں کہ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں نیست نابود کر دے، ان پر عذاب لا، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، آپ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا، ایسی وادی میں آباد کیا، وادی غیر ذی زرع، جو کہ بے آب گیا، بالکل جہاں پر زرع بولے تو کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہوتی ہو، وادی غیر ذی زرع، وہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ ابھی آج تو خیر جدید ٹیکنیک کے ذریعے سے ہمیں وہاں بہت سارے شجر وغیرہ، درخت وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن پہلے اس وقت جو دور تھا وہاں وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں کچھ بھی اگتا نہیں تھا۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو بسانے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اب اگر ہم یہاں پر رک کر غور کرتے ہیں کہ کیا صرف اقامت صلاۃ کے لیے ہی انہوں نے وہاں پر آباد کیا تھا؟ یہ ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں، تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی وجہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں پر پورا سسٹم قائم ہو گیا، اقامت صلاۃ۔ آج مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو لوگ نماز کے ہی اجر کے ہی لیے کم سے کم وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کا
اور مسجد حرام کا حرمین شریفین کا سفر لوگ خاص نماز کی ہی نیت سے کرتے ہیں، اور وہاں پر خاص نماز کا ہی نظم کیا جاتا ہے۔ پانچوں نمازوں کا جو نظم ہوتا ہے، بیچ میں طواف ہوتا ہے مکہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں تو نمازیں ہی ہوتی ہیں۔ تو جو نمازوں کا انتظام ہوتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ پورا وقت وہ لوگ نمازوں کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو انتظام ہوتا ہے، جو آپس میں جو آس پاس میں جو تمام آبادیاں بس جاتی ہیں، بلکہ اب تو پورا سال بسی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو اقامت صلاۃ تھا، لیکن اس کی وجہ سے پورا اکنومیکل سسٹم وہاں پر چل رہا ہے، پورا ان لوگ کی جو معاشیات ہے اسی پر ٹکی ہوئے لوگوں کے آنے اور جانے پر، اور لوگ وہاں پر خاص نماز اور طواف کے لیے ہی آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دونوں شہر اتنے زیادہ مالا مال ہو گئے ہیں کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا، جہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا، جو وادی غیر ذی زرع تھی، جہاں پر کوئی سبز پتا اگتا بھی نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالی نے اتنی رونق فرما دی ہے کہ دن اور رات وہاں پر لوگ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مقصد تھا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر لے جا کر چھوڑا تھا، اور جب پانی سے بے قرار ہو کر روتے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور ہاجرہ علیہ السلام بے قرار ہو کر دوڑتی تھیں صفا مروہ، تو وہ منظر ہم سوچیں کہ وہاں پر صرف پتھر ہی پتھر تھے، کہیں پر پانی کا وجود نہیں، کہیں پر کوئی کھانے کا وجود نہیں، کوئی سبزے کا وجود نہیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نیت کے ذریعے سے وہاں پر جب انہوں نے اپنے اولاد کو بسایا تو اسے اتنا زیادہ آباد کر دیا، اور ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قبول فرمایا۔ آگے فرما رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو آپ بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل اسی کی طرف مائل ہوں، لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا۔ یہ دعا بھی کتنے بڑے پیمانے پر قبول ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ آج ہر مسلم انسان کا دل اس بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچے، ہر ایک کا دل اس بات کے لیے مچلتا ہے، بلکہ ہر ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کسی بھی طریقے سے پہنچے۔ تو یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے سوچ سمجھ کے کیا دعا فرمائی کہ ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر کوئی بھی پھل نہیں اگتا ہے، وہاں پر کھجور بھی نہیں اگتی ہے، کھجور مدینے میں اگتی ہے، مدینے میں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہیں، لیکن مکہ میں کھجور بھی نہیں اگتی ہے، اگرچہ مکہ میں ہر قسم کی کھجوریں بھی پائی جاتی ہے، اور ہر قسم کے پھل بھی وہاں پر اچھی کوالٹی کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پوری دنیا سے اچھے اچھے جو پھل ہوتے ہیں ہر قسم کے وہاں پر کچھ نہ بھی اگے، لیکن ہر پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ کہ انہوں نے جو دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی غیر ذی زرع کو، ایسی زمین جو کہ بالکل بنجر تھی، اسے اتنا زیادہ آباد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے۔ وہاں پر نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کے نیک بندے جوک در جوک پہنچتے ہیں، سال کا کوئی حصہ خالی نہیں جاتا کہ وہاں پر لاکھوں لاکھوں لوگ موجود نہ رہتے ہوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا کر رہے تھے اس وقت ان کے بھی شاید تصور میں نہیں رہا ہوگا، لیکن انہوں نے اتنی نیک نیتی کے ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دعاؤں کو حرف بحرف پورا فرمایا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، بے شک آپ جانتے ہیں ہم جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عطا فرمایا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، بالکل
آخر عمر میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش تو پہلے ہوتی حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ باندھ بھی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہماری نظر ظاہری چیزوں پر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو بڑھاپے میں بھی دیتے ہیں اولاد، اور جو بانجھ ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں۔ تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل ان کا ظاہر ہو رہا ہے اس دعا سے۔ ہم ہیں کہ وسائل دیکھ کر دعا کرتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑھاپا ہے یا پھر وہ بانجھ ہے تو پھر اولاد نہیں ہونے والی ہے، ہم ہمارے دل میں پہلے سے سوچ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر کے دعا کریں تو آج بھی ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرمانے والے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اب یہ سب سے اہم دعا، مقصد بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہے نا۔ اور اسی اقامت صلاۃ کے تمام جو ثمرات تھے وہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے صرف اقامت صلاۃ ان کا مفہوم تھا، کوئی دنیا بنانا نہیں تھا، کوئی دنیا کمانا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پورے ان کی ضروریات کی دنیا بھی وہاں بنا دی۔ وہاں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو وہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ مطلب مقرب بندے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات وہاں رہنے کے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ابھی وہی دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے کہ ہم اپنی ذریت کے لیے نہ دنیا مانگے نہ اور کچھ مانگے، نہ ان کے لیے ہم دنیاوی ترقی مانگے، ہم ان کے لیے دعا مانگے کہ اے ہمارے رب انہیں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں اور یہ دعا اگر ہماری اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو اسی اقامت صلاۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت سب کچھ ان کی بنا دیں گے، خود کے لیے بھی اقامت نماز قائم کرنے والے، اپنی ذریت کے لیے بھی۔ یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کو ایک پتہ نہیں کون سے درجے میں رکھتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا شاید کہ بہت کم مانگتے ہیں، حالانکہ یہ دعا تو ہماری ہر دعا میں ہونا ضروری ہے۔ ہم کوئی بھی کسی بھی وقت دعا کریں تو ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ہماری دعا کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری نظر کتنی کج فہم ہے، کتنے کم ظرف ہیں ہم کہ ہم اس چیز کی دعا نہیں مانگتے اپنی اولاد کے لیے۔ اور اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو رٹے ٹائر انداز میں جملہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ یہ دعا ہمیں دل سے مانگنا ہے کہ ہماری اولاد نماز کو قائم کرنے والی بنے، اور جب وہ نماز کو قائم کرنے والی بنے گی تو اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی تمام سوچ فکر اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ہو جائے گی کہ پوری دنیا کا امام اور لیڈر بننے کے مطلب زمرے میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو انتہائی اہم دعا ہے جو ہمیں دل سے اپنے اولاد کے لیے مانگنی چاہیے۔ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہیں کہ جو اللہ کی شان سے بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں ڈاکٹر بنا دے، اللہ انہیں انجینئر بنا دے، یا اللہ انہیں دے دے، یہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی دعا، مقیم الصلاۃ کی دعا اگر ہم مانگ لیں سب کچھ انہیں حاصل ہو جائے گا، ہر چیز انہیں مل جائے گی۔ تو یہ ایک اہم دعا ہے جو الگ سے ابراہیم علیہ السلام نے خود کے لیے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہے، اور ہمیں بھی ہر وقت دل سے یہ دعا مانگنا چاہیے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پیچھے اس سلسلے میں یہ بات بھی گزر چکی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں گزرے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ہم یہ سوچ کر نماز کا حکم دینا چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ جس کو توفیق ہوگی وہ پڑھے گا، ہم کیوں دیں۔ ہم جس کے
ذمہ دار ہیں جو ہمارے اہل میں آتے ہیں، وہ اگر نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دعا بھی ہمیں مانگنا ہے اور انہیں حکم بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار بول دیے، 2 بار بول دیے، 10 بار بول دیے، یا پھر یہ کہ بچپن کی عمر میں بول دیے، جوانی تک بول دیے، اب ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اگر اس میں کمی نظر آتی ہے تو اب بھی ہم پابند ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور ان کے لیے اقامت صلاۃ کی دعا ضرور مانگیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ والدین کی دعا بھی آ گئی یہاں پر۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین کو اور تمام مومنین کے لیے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بھی ہماری دعا کا ایک حصہ ہونا چاہیے، ہر دعا کا یہ حصہ ہونا چاہیے، بلکہ دعا کی شروعات ہی اسی سے ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے دعا اور اس کے بعد ہی ہماری اولاد کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دونوں دعائیں یہ ہماری اور ہماری تمام نسلوں کی دنیا و آخرت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، حالانکہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی، وہ اس وعدے کے تحت تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا۔ اور جس وقت ہم یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جس وقت ان کے باپ آزر نے انہیں وَہْجُرْنِی مَلِیّا کہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، اس وقت وہ نکلتے وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی، میں ضرور تمہارے لیے میرے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے والدین جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کی اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تیسری امید کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعدہ کر لیا تھا اپنے والد سے کہ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی، میں میرے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اور اسی کے تحت وہ مغفرت کی دعا مانگتے تھے اپنے والد کے لیے۔ لیکن سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے فَلَمَّا تَبَرَّأَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہے، ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگنا ہے، کافرین مشرکین کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، وہ ہمارے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھا رویہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ ظاہر ہوا وہ اللہ کے دشمن تھے تو تبرأ منہ، انہوں نے بھی تبری کر لی، الگ ہو گئے، ان کے والد سے مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دیے۔ اس سے پہلے تک وہ ان کے والد کے لیے بھی دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا بھی انہی کی دعا کا حصہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنین کو، جتنے بھی مومن ہیں، ہے نا۔ یہاں پر کافر بالکل الگ ہو گئے، کافرین کے لیے دعا نہیں مانگی گئی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین اہل ایمان میں سے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں ان کے لیے، بہت خوش دلی سے ان کے لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام ہی مومنین جتنے بھی مومن ہیں، اہل ایمان جتنے بھی ہیں دنیا میں، سب کے لیے ہماری دعا ہو جاتی ہے، کوئی ایک بھی اہل ایمان بچتا نہیں اس دعا سے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ یوم یقوم الحساب، جس روز حساب قائم ہوگا، حساب کتاب کا جب دن ہوگا تو اس دن ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دینا، یہ دعا ہے۔